ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری پہر غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگی، میرے پروردگار اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ کتنا جلیل القدر صحابی ہے، کتنے مقدروں والا صحابی ہے، جسے نبیوں کے نبی نے مانگا، امام الانبیاء نے مانگا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی دعاؤں میں مانگا، اور بیت اللہ شریف کے پاس آئے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے مانگا، اللہ کی رحمت کو متوجہ کر کے مانگا، عرض کرنے لگے میرے پروردگار عمر کی مجھے شدید ضرورت ہے، اسلام کو عمر کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو عمر کی ضرورت ہے، اے میرے پروردگار ہر انسان کا دل آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہے آپ ایمان عطا کر دیں، جسے چاہے ایمان کے راستے پر چلا دیں، میرے پروردگار آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ کے لیے یہ معاملہ کوئی دشوار نہیں، اے میرے پروردگار آپ کا نبی، آپ کا پیغمبر، آپ کا رسول آپ سے رات کے آخری پہر میں دعا کر رہا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے مانگ رہا ہے، پروردگار تیرے گھر کے پاس آ کر تجھ سے مانگ رہا ہو، تیرے گھر کے غلاف کو پکڑ کے مانگ رہا ہو، میرے پروردگار مجھے عمر کی ضرورت ہے، آپ مجھے عمر عطا فرما دیجئے۔ سرکار مدینہ نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے آئے، صبح ابو جہل نے مکہ المکرمہ میں اعلان کر دیا اگر کوئی نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کا سر قلم کرے گا، نعوذ باللہ اگر اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے محمد کو نعوذ باللہ کوئی شہید کرے گا، میں اسے 100 اونٹ انعام کے اندر دوں گا، اتنی بڑی مالی امداد اسے دوں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھ تک بھی یہ آواز آ گئی، ابو جہل کا یہ اعلان مجھ تک بھی آیا، اور لوگوں نے میرا نام لے کر کہا اے ابو جہل اگر یہ کام کر سکتا ہے تو عمر بن خطاب کر سکتا ہے، جو کسی سے ڈرنے والا کوئی نہیں، کسی سے ہچکچانے والا کوئی نہیں۔ ابو جہل نے کہا اے عمر خطاب کے بیٹے سارے لوگوں کا مشورہ ہے، سارے مکے والوں نے مشاورت کی ہے، اس معاملے کو جا کر تو نمٹائے گا، نعوذ باللہ تو محمد بن عبداللہ کو شہید کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں مجھے 100 اونٹ کی لالچ بھی دی، فرماتے میں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی، ادھر سے عمر بن خطاب کس نیت سے جا رہا ہے، کس ارادے سے جا رہا ہے، رات کو میرے محبوب دعا مانگ چکے ہیں، امام الانبیاء دعا مانگ چکے ہیں، اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ دیکھیے قبولیت کا راستہ کیا ملا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ملا ہے۔ گھر سے ارادہ میرے محبوب کو نقصان پہنچانے کا ہے، لیکن پروردگار کا فیصلہ اور ہے، اللہ پاک کا فیصلہ ہدایت کا ہے، اللہ پاک کا فیصلہ ایمان کا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا ہوا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے کو بڑھ رہے، راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے دوپہر کے اس وقت کہاں جا رہے ہو، اتنی شدید گرمی میں کہاں جا رہے ہو، چہرے سے غصہ معلوم ہوتا ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے آج میں اس محمد کو نعوذ باللہ شہید کر دوں گا، آج میں اس ارادے سے گھر سے نکلا ہوا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ فرمانے لگے اے خطاب کے بیٹے نبیوں کے نبی کے پاس بعد میں جانا، تجھے معلوم ہونا چاہیے اسلام تیرے گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے، تو کس دین کو مٹانے کے لیے چلا، کس اسلام کو مٹانے کے لیے چلا۔ نعیم بن عبداللہ
فرمانے لگے اے خطاب کے بیٹے اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، تاجدار مدینہ کی نبوت سارے جہان میں پھیل کر رہے گی۔ کہنے لگا خطاب کے بیٹے میرے محبوب کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے، تیرے گھر میں ایمان آ چکا ہے، تیرے گھر میں اسلام داخل ہو چکا۔ عمر بن خطاب کہنے لگے میرے گھر والوں میں کون مسلمان ہو گیا، میری اجازت کے بغیر کس نے اسلام کو قبول کیا، کس نے کلمے کو قبول کر لیا؟ نعیم بن عبداللہ فرمانے لگے اے خطاب کے بیٹے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب، تیرا بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا تیری بہن اور تیرا بہنوئی اللہ نے دونوں کو ایمان عطا کر دیا ہے۔ تیری بہن بھی مسلمان ہے، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہے۔ تو جس دین کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے وہ تو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ تیرے اپنے گھر میں داخل ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تو جانتا ہے ایمان والوں کی حالت بھی۔ اللہ اکبر، تیرے گھر میں ایمان آ چکا ہے، اب اپنا تو جتنا زور لگا سکے لگا لے، تیرے گھر سے ایمان نہیں نکل سکتا ہے۔ وہ ہم جیسے مسلمان نہیں ہوتے تھے، ہم جیسے مسلمان نہیں تھے، وہ ایسے مسلمان تھے کہ مرنے کو ترجیح دیتے تھے مگر اسلام کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنی دکان کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے خاندان کو خوش کرنے کے لیے تاجدار مدینہ کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پیغمبر مصطفیٰ کے طریقے کو پرانے لوگوں کی نعوذ باللہ پرانی باتیں کہہ کے ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی حالت تو یہ ہے، ہمارے ایمان کی کیفیت تو یہ ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ ہمیں صحابہ جیسا مضبوط ایمان نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اپنے گھر جاؤ اور معلوم کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تو جتنا چاہے زور لگا لے، تو میرے محبوب سے ایمان یا ان سے اس محنت کو ختم کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جو اپنے گھر سے ایمان کو ختم نہیں کر سکتا اپنے گھر جا کر دے۔ اب وہی تلوار جو پکڑ کے تاجدار مدینہ کی طرف جا رہے تھے، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ میرے محبوب کی دعا مسلسل عمر کے ساتھ چل رہی تھی۔ میرے محبوب جو رات کو دعا مانگ چکے تھے وہ دعا اصل میں چلا رہی تھی، اور وہ دعا عمر بن خطاب کو میرے محبوب کے قدموں کی طرف لا رہی تھی۔ اب اللہ کی مرضی ہے اللہ کس کو ایمان کس طرح عطا فرمائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اگلی بات کو سننے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی مسلمان کے ایمان کی مضبوطی کسی دوسرے کے ایمان کے لیے دلیل بن جاتی ہے، کسی مسلمان کے ایمان کی مضبوطی دوسرے کے ایمان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب اس کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بہن اور بہنوئی کے ایمان کی مضبوطی عمر بن خطاب کے ایمان کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ پاک نے یہ مثال بھی قائم فرما، اگر چاہتے تو اللہ پاک ڈائریکٹ اپنے محبوب کی طرف لے جاتے، لیکن یہ امت کو سمجھانا تھا کہ کبھی کبھی ایمان والوں پر اس قدر مشکلات آتی ہے، لیکن اللہ کے لیے مشکلات کو برداشت کر لو، تمہارے ذریعے سے اللہ ایمان اور اسلام کو آگے بڑھا دے گا۔ اب جب پتہ چلا کہ میرا بہنوئی سعید بن زید اور میری بہن فاطمہ بنت خطاب دونوں مسلمان ہو گئے، اب غصے میں تاجدار مدینہ کی طرف تو نہیں گئے، اپنے بہنوئی کے گھر چل پڑے۔ اور جلال اس قدر تھا، جب دروازے پر دستک دی، دروازہ بجایا اور اس قدر جلال میں آواز دی کہ دروازہ کھولو، حضرت فاطمہ بنت خطاب پہچان گئی کہ میرا بھائی آ گیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب اور سعید بن زید ان دونوں کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سورہ طٰہٰ اس کی تلاوت کر رہے تھے، اور حضرت خباب ان کو قرآن کی تلاوت اور قرآن کی آیات پڑھا رہے تھے۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو حضرت سعید بن زید نے حضرت خباب کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا،
فرمایا تو چھپ جا، اگر تجھے دیکھ لیا تو اور زیادہ غصے ہوں گے۔ دروازہ کھلا، جیسے دروازہ کھلا حضرت عمر بن خطاب داخل ہوئے اندر۔ فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی کچھ آواز سنائی دے رہی تھی، تم کچھ پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فرمانے لگے اے خطاب کے بیٹے، اللہ نے ہمیں ایمان عطا کر دیا ہے۔ فرمانے لگے خطاب کے بیٹے، ہم قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا کر دیا، اللہ نے ہمیں اسلام عطا کر دیا، محبوب کائنات کی غلامی کو ہم نے اختیار کر لیا، تاجدار مدینہ کے غلام بن چکے ہیں۔ عمر بن خطاب نے اپنے بہنوئی کو پکڑا، مارنا شروع کر دیا، اس قدر مارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ چھڑانے کے لیے بہن آگے بڑھی، فاطمہ بنت خطاب آگے بڑھی، کہنے لگی اے عمر کیا کر رہے ہو؟ ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے، کیا ہم پر اس لیے ظلم کر رہے ہو؟ ہم نے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ لیا، تاجدار مدینہ کا کلمہ پڑھ لیا، اپنے بہنوئی کو چھوڑا، اپنی بہن کو پکڑا، مارنے لگے۔ ایمان والو، ایمان اس چیز کا نام ہے، ایمان کی مضبوطی یہ ہے، دونوں مار کھا رہے ہیں مگر اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کلمے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں، پیغمبر مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ جب بہن نے مار کھائی، سارا جسم لہو لہان ہو گیا، سر سے خون بہنے لگا، اپنی بھائی کی طرف دیکھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا، اتنی مار کھانے کے بعد بھی اپنے بھائی کو کوئی بددعا نہ دی، اپنے بھائی کو نازیبا الفاظ نہیں کہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے بہن اپنے بھائی کے لیے ہر موقع پر خیر خواہ ہوتی ہے، ہر بہن اپنے بھائی کی بھلائی کے لیے کوشش کرتی ہے، مار بھی کھا رہی ہے، دل ہی دل میں دعا کر رہی ہے، پروردگار آپ کے لیے مار کھائی، اللہ آپ کے دین کے لیے مار کھائی، میرے پروردگار میرے بھائی کو بھی ایمان عطا فرما دے۔ اس لیے کہتے بہنیں کبھی بھی بھائیوں کا برا نہیں کرتی، اگرچہ بھائی کو غلط راستہ اختیار بھی کر لے۔ حضرت عمر تو اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے، اس وقت تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، اس وقت تو حالت کفر کی تھی، لیکن بہن کا ایمان دیکھو اور اندر سے کیفیت دیکھو کہ بددعا نہیں کر رہی کہ اللہ تجھے ایسا کرے، تیری اولاد کو ایسا کرے، جیسی ہماری حالت ہے۔ معمولی سی بات ہو جائے ہزاروں فتوائیں پھینک دیتے اس کے اوپر، جو تو ہمارے ساتھ کر رہا وہ تیرے ساتھ ہو، تیری اولاد کرے، فلانا کرے، ایسا کوئی جملہ نہیں فرمایا، بلکہ مار بھی کھا رہی ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے اپنے بھائی کی ہدایت کی دعا بھی کر رہی ہے کہ اللہ اسے ایمان عطا کر دے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب مارا، بہن نے پھر بھی محبت کی نگاہ چہرے پر ڈالی، اتنی مار کھانے کے بعد بھی محبت والی نگاہیں ڈال کے فرمانے لگی اے عمر، اے میرے بھائی، اگر چاہے تو ہمیں جان سے مار دے، اگر چاہے ہمارے ٹکڑے کر دے، اگر چاہے ہماری جسم کی بوٹیاں بنا دے۔ فرمانے لگی ایمان ہمارے دل سے نہیں نکلے گا، کلمہ ہمارے دل سے نہیں نکلے گا۔ فرمانے لگی اے بھائی مارتا رہ، میں کلمہ پڑھتی رہوں گی، اسلام کو قبول کرتی رہوں گی۔ جب بہن کی ایمانی طاقت کو دیکھا، بہن کی ایمانی قوت کو دیکھا، محبت کی نگاہوں کو دیکھا، عمر بن خطاب کے دل میں ایمان اترنا شروع ہو گیا۔ فرمانے لگی بہن، اپنی بہن کو چھوڑا، تھوڑی سی دیر زمین پہ بیٹھ گئے، ذرا افاقہ ہوا۔ فرمانے لگی اچھا یہ بتاؤ میرے آنے سے پہلے کیا پڑھ رہے تھے، میرے آنے سے پہلے کیا تلاوت کر رہے تھے، وہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں اتنا مضبوط کر دیا، تمہارے اسلام کو اتنا مضبوط کر دیا؟ عمر کی مار بھی کم رہ گئی، عمر کی مار بھی کم پڑ گئی۔ فرمانے لگے بہن ذرا مجھے بھی دکھاؤ وہ کیا ہے جس کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ بہن فرمانے لگی اے میرے بھائی وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ بھی پاک ہے، اللہ کا قرآن بھی پاک ہے۔ فرمانے لگی میرے بھائی
پہلے وضو کر کے آؤ، پھر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن پاک ہے، جس نے اتارا وہ بھی پاک ہے، جس پر نازل ہوا جس پیغمبر پر وہ پیغمبر بھی پاک ہے، اس لیے اس کی تلاوت اس کو چھوئے گا بھی وہ جو پاک ہوگا۔ پہلے وضو کریں، پاک صاف ہوں، پھر ہم آپ کو وہ اوراق دیں گے جو ہم پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، اور یہ بات یاد رکھو، ایک نئی درجنوں کتابیں میں نے پڑھی، بھائی وضو کر رہا ہے اور بہن خود وضو کروا رہی ہے، اتنی مار کھا کے بھی بھائی وضو کر رہا ہے اور بہن خود پانی ڈال رہی ہے، لوٹے میں پانی لیا ہوا ہے، بتا بھی اچھا پانی بھی ڈال رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہی ہے کہ وضو کرتے کیسے ہیں، منہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں، طہارت کا طریقہ بھی بتا رہی ہے کہ اسلام میں طہارت کا طریقہ کیا ہے۔ جب ظاہراً بھائی پاک ہو گیا، اب وہ صحیفہ، وہ آیات جو پڑھ رہی تھی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بات بھی بڑی زبردست ہے، سورہ طٰہٰ وہ سورت ہے جس کو خالق کائنات نے خود فرشتوں کو پڑھ کے سنایا ہے۔ آسمان و زمینوں کو بنانے سے پہلے اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت اللہ پاک نے خود فرشتوں کے سامنے کی ہے۔ جب فرشتوں نے سنا تو حیران ہو گئے۔ اچھا اور ایک عجیب بات، چلو بات آ گئی ہے، اللہ پاک نے وہ صورتیں ذکر کی، سورہ طٰہٰ اور سورہ، بولو بھئی، سورہ طٰہٰ اور، اچھا یہ سورہ طٰہٰ اور یاسین دونوں میرے محبوب کے نام بھی ہیں۔ اللہ پاک نے بھی وہ صورتیں تلاوت کی جو میرے محبوب کے نام پر رکھی گئی ہیں، یہ عظمت بھی بتائی۔ بہرحال سورہ طٰہٰ، اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے، جس سورت کو سن کر فرشتے حیران ہو گئے، فرشتے پریشان ہو گئے، اب وہی سورہ طٰہٰ خطاب کا بیٹا عمر پڑھ رہا ہے۔ اور میں نے خطبے کے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ان 17 آدمیوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا زبردست طریقے سے جانتے تھے، کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی، عربی فصاحت و بلاغت کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ فرمایا مجھے تو قرآن سامنے ہے، اللہ اکبر، سورہ طٰہٰ، فرمایا پڑھیے، ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیے، اللہ کا نام لے کے شروع کرے۔ فرمانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله الله لا إله إلا۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اس آیت پر آئے إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، دل میں ایمان اترتا جا رہا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت کی اس آیت پر آئے فوراً پکار اٹھے، فرمانے لگے میری بہن جلدی بتا، جلدی بتا مجھے کیا کرنا ہوگا۔ خطاب کا بیٹا مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے، مجھے بتا اگلا راستہ کیا ہے، آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ اچھا جس صحابی کو چھپایا ہوا تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھلانگ مار کے باہر آ گیا، جب دیکھا نا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اب تو معاملہ سدھر گیا ہے، کیونکہ گھر والوں نے چھپایا تھا کہ بھئی ہم پہ تو جو آئے گی تو کیوں مارا جائے گا۔ وہ جیسے ہی معاملہ ٹھنڈا ہوا تو فوراً باہر نکل آئے، فرمانے لگے اے عمر تجھے مبارک ہو، رب کعبہ کی قسم رات کو میں نے خود پیغمبر مصطفیٰ کو تیرے لیے دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔
عمر میں نے رات خود اپنے پاک پیغمبر کو غلاف کعبہ پکڑ کر تیرے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا اے عمر ہم تو خود چل کر اپنے محبوب کے قدموں میں آئے ہیں، ہم نے تو خود اسلام قبول کیا ہے، لیکن عمر تو وہ خوش نصیب ہے کہ جس کے لیے نبیوں کا نبی رات کو دعائیں مانگ رہا تھا۔ فرمانے لگے اچھا اب یہ بتاؤ کہ کہاں ہے وہ؟ فرمایا کہ دار ارقم میں ہے، ایک چھوٹا سا گھر تھا حضرت زید بن ارقم کا، وہاں چھپ کر اسلام۔ میں واقعے کو مختصر کرتا ہوں، بات ختم کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب چلے اور خباب بھی ساتھ چلے۔ دار ارقم کے جب قریب پہنچے تو کچھ صحابہ نے سوراخوں سے دیکھ لیا کہ خطاب کا بیٹا عمر آ رہا ہے، اور ہاتھ میں وہی تلوار جو پہلے پکڑ کے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے اور بڑی تیزی سے آ رہے ہیں۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سید حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ فرمایا بھتیجے گھبراؤ نہیں، اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو خوش آمدید، اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو آپ کا چاچا آج ان کا سر ان کی تلوار سے ہی قلم کر کے دکھائے گا، کیونکہ وہ بھی رسول اللہ کا خاندان ہے، محبوب کائنات کے چاچا ہے، وہ بھی بہادر انسان ہے۔ فرمایا اب گھبراؤ نہیں، اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، کیونکہ آنے سے پتہ چلا، چلنے سے پتہ چلا ہماری طرف آ رہے، حکم مل گیا دروازہ کھول دیا جائے۔ ارقم کا زید بن ارقم کے گھر کا دروازہ کھلا، دروازہ کھلنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب اندر داخل ہوئے۔ دو صحابہ نے ایک نے دائیں جانب سے پکڑا، ایک نے بائیں جانب سے پکڑا، سرکار مدینہ کی خدمت میں لے گئے۔ میرے محبوب اپنی جگہ سے اٹھے، نبیوں کا نبی اپنی جگہ سے اٹھا، امام الانبیاء اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی جگہ بیٹھے نہیں رہے بلکہ خطاب کے بیٹے کو دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھ گئے، عمر بن خطاب کے قریب آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں عمر کے دامن کو پکڑا، عمر کی قمیض کو پکڑ کر میرے محبوب نے یوں ہلا دیا۔ فرمایا خطاب کے بیٹے کب تک مخالفت کرتا رہے گا، کب تک اسلام کے خلاف رہے گا؟ کیا تو اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہا ہے، کیا عذاب الہی کے انتظار میں ہو؟ حضرت عمر بن خطاب آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ فرمایا آقا آج ناراض کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ آج یہ کہنے کے لیے آیا ہو اشہد انک محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ آقا آج نقصان کے لیے نہیں آیا بلکہ آج غلامی کے لیے آیا ہوں۔ اچھا یہ ایک نعرے کی سنت ہے، تاجدار مدینہ نے جب ان کے کلمے کو سنا تو میرے محبوب نے خود کہا اللہ اکبر۔ یہ وہ واحد صحابی ہے جس کے ایمان پر نعرہ بھی لگا اور میرے محبوب نے خود اللہ اکبر کہا، اور اس قدر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، صحابہ فرماتے کہ مکے کے پہاڑوں میں بھی اللہ اکبر کی آوازیں سن رہے، زمین پر یہ خوشی کی لہر پھیلی۔ اب فرماتے صحابہ میرے محبوب ابھی خوشیاں منا رہے تھے، اتنی دیر میں جبرائیل بھی آ گئے، جبرائیل امین بھی آ گئے۔ فرمایا آقا جس عمر کی خوشی میں آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے، اسی عمر کی خوشی آسمان میں فرشتے بھی منا رہے ہیں، آسمان میں بھی خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ یہ ہے وہ عمر بن خطاب جس کو اللہ نے قبول کیا، جیسے کفر میں سخت تھے، جب ایمان قبول کیا تو پھر ایمان میں بھی ایسے ہی تھے۔ جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا تھا فوراً تلوار نیام سے باہر، کہ جو میرے محبوب کی نہیں مانتا وہ پھر عمر کی تلوار کی مانے گا۔ تو اللہ پاک نے ایسی قوت عطا فرمائی، انشاءاللہ مزید آئندہ